ڈاکٹر صاحب ہم مغربی تہذیب کی بات کر رہے ہیں. اس تہذیب کے بارے میں اقبال نے بھی کافی عرصہ پہلے ہمیں اپنی شاعری میں بھی بتایا تھا. تو ایک بات ہم نے کی، ایک اور ڈاکٹر صاحب اسی تہذیب سے، یہ بڑا ضروری اس لیے بھی ہے کہ آج کل ہم کچھ حالات بھی ہمارے ایسے ہیں، کچھ ہمارے نوجوان اپنے ملک سے بھی ایسی کیفیتیں ہو جاتی ہیں تو چکا چوند بڑی متاثر کرتی ہیں انہیں ادھر ادھر کی تہذیبوں کی. اور ہمارے نئے نسل جو ہے وہ تو سمجھتے ہیں کہ شاید اس میں بڑی مقناطیسیت ہے ان کے لیے. یہ خبر ڈاکٹر صاحب یعنی اس کو یہاں پڑھنا سنانا، اور جب پڑھی ہے بندے بس ہو جاتی، کیسے کو بندہ سنائے. یہ ڈاکٹر صاحب فرانس کا واقعہ ہے. ایک خاوند ہے اپنی بیوی کا ریپ کرواتا رہا اجنبیوں سے بڑے طریقے سے، کوئی انٹرنیٹ پہ کسی کو آگاہ کرتا تھا، دعوت دیتا تھا، پھر اس کا سارا سلسلہ بناتا تھا. اپنی بیوی کو وہ کوئی بے ہوشی کی دوا دیتا تھا اور کسی غیر مرد اجنبی مرد کو لا کے اس کے ساتھ ریپ کرواتا تھا. یہ اس نے کوئی 72 مردوں سے 92 دفعہ یہ کام اس نے کروایا. ڈاکٹر صاحب بالآخر پکڑا گیا، اور پکڑا گیا تو اب صورتحال یہ ہے کہ وکیل جو ہے عورت کا وہ کہتا ہے کہ میرے لیے تکلیف دہ معاملہ یہ بھی ہے کہ اب عدالت میں ویڈیوز بنائی ہیں اس نے ساری، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے یہ تہذیب، ویڈیوز بنائی ہیں. اب عورت کو سارا کچھ شواہد کے طور پر دوبارہ وہ دکھایا جائے گا جو اس کے ساتھ ہوا. وہ کہتا ہے یہ اب دوبارہ مرے گی، اس کو دیکھے گی. تو یہ ڈاکٹر صاحب کیسے یعنی اتنی غیرت مر جاتی ہے. ہم کہتے ہیں وہ سیکولر معاشرہ ہے، وہ روشن خیال معاشرہ ہے، فرد کے حقوق ہیں، عورت ہماری طرح جکڑی ہوئی نہیں ہے جیسے اسلام میں خاوند کی اطاعت کرنی ہے. تو لیکن ہو یہ رہا ڈاکٹر صاحب، اور کتنا عرصہ بعد یہ پتہ چلا ہے، اور اب پھر عدالت میں کھڑی ہو کے وہ سارا کچھ دیکھے گی. دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ جو درندگی، سفاکیت اور حیوانیت ہے نا، اس کا تعلق کسی مذہب کے ساتھ نہیں ہوتا اور کسی کلچر کے ساتھ نہیں ہوتا. بالکل صحیح. یہ ہر دور میں، ہر مذہب میں اور ہر معاشرے کے اندر ایسے لوگ موجود ہوتے ہیں، اور کسی ایک کی سفاکیت کی وجہ سے آپ پورے معاشرے کو... ڈاکٹر صاحب آپ کی یہ بات بالکل ٹھیک ہے، لیکن جب ریورس ہوتا ہے معاملہ اسلام کے ساتھ تو پھر نفی کیا جاتا ہے. میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ اگر پاکستان کے اندر یا کسی اسلامی ملک کے اندر کوئی ایسا واقعہ ہو تو اس کو اسلام کو ذمہ دار قرار دیا جاتا ہے. تو اس اعتبار سے ہم بھی اگر اس واقعے کو اس پورے معاشرے کی عکاسی کرتا ہوا واقعہ قرار دے دیں تو کوئی غلط بات نہیں ہے. تو لیکن اس کو بہرحال میں یہ سمجھتا ہوں کسی ایک فرد کے فعل کو ایک فرد کا فعل ہی سمجھنا چاہیے. لیکن اس میں جو ایک چیز پورے معاشرے کے لیے اس کی تعمیم کرتی ہے اور اس کو عمومی طور پر ایک بحثیت جنرلائز کرتی ہے، وہ جو آپ نے شروع میں بھی بات کی کہ اقبال نے بھی اس تہذیب کے بارے میں بات کی، تو اقبال نے کہا تھا کہ تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ ہی خودکشی کرے گی، شاخ نازک پہ جو آشیانہ بنے گا ناپائیدار. وہ جو شاخ نازک ہے نا، وہ کیا ہے اصل میں؟ یہ پوری تہذیب کو آپ اسے ایک شعر کے ذیل میں ڈسکس کر سکتے ہیں اور پھر اس واقعے کو اس کے ساتھ ریلیٹ کر سکتے ہیں. وہ شاخ نازک اصل میں یہ ہے کہ پورا معاشرہ جو مغرب کا معاشرہ ہے، انہوں نے انسان کی شخصیت کے جو دو حصے ہیں، ایک روح ہے اور ایک جسم ہے، انہوں نے روح کو نظر انداز کر دیا ہے. صرف جسم کو انہوں نے سامنے رکھا ہے اور جسمانی ضروریات کو سامنے رکھا ہے. پورے معاشرے کے اندر جتنی ٹیکنالوجیکل ترقی ہوئی ہے، جتنا وہاں پہ آج تک جتنا کچھ پڑھا لکھا ہے اور ریسرچز ہوئی ہیں اور جتنا کچھ عملی طور پر کیا جا رہا ہے، اور جو کچھ بھی انفرادی اور اجتماعی طور پر کیا جا رہا ہے، وہ انسان کے جسم کی آسائش کے لیے کیا جا رہا ہے، ان کے تقاضوں کے جواب میں کیا جا رہا ہے. لہٰذا انفرادی طور پر کوئی شک کرتا ہے یا اجتماعی طور پر، یوں کہہ لیجئے کہ لذت کے لیے کیا جا رہا ہے، انسان کے لطف کے لیے، جسمانی لطف کے لیے. روح کو بالکل نظر انداز کیا جا رہا ہے. یہ ہے وہ پورے معاشرے کی روح، جو شاخ نازک جس کو اقبال نے کہا ہے. وہ شاخ نازک اصل میں ہے ہی یہ کہ جب آپ روحانی تقاضوں کو نظر انداز کر دیں گے، صرف جسمانی تقاضوں کو ملحوظ رکھیں گے، تو جسمانی تقاضوں کی پھر حد کوئی نہیں ہے. بالکل، یعنی پھر تو جانور تقریباً بن جاتا ہے، کوئی فرق نہیں رہتا. پھر جانور میں اور انسان میں کوئی فرق نہیں رہتا. ایک تو اس میں یہ بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ اس میں میکسیمم کہاں جائیں گے، یعنی راستے ڈھونڈیں گے اپنے جسمانی لذت کے لیے. آپ نے کھانا کھا لیا، آپ نے
جائز جنسی تعلق پورا کر لیا، آپ نے معاملات کر لیے، لیکن اس پر پھر آپ کی بس نہیں ہوتی، لمٹ کوئی نہیں رہتی، لمٹ کوئی نہیں، آپ پھر اس سے آگے بڑھتے ہیں اور آگے سے آگے بڑھتے ہیں۔ یہی وجہ کہ آج کل وہ ہر معاملے میں حیوانیت کی سطح تک چلے جاتے ہیں، ظاہر ہے حیوانیت، غیر فطری معاملات سارے، یعنی ہر چیز جو ہے اس کے اندر آپ اتنا مبالغہ دیکھتے ہیں اور اتنی انتہا دیکھتے ہیں، لیکن اس کے بعد بھی یعنی جسمانی لذت کا فیلڈ، یہ میدان ایک ایسا میدان ہے، رخ ایسا ہے کہ اس میں انسان جس طرف بھی چلتا جائے کبھی اس کی تسکین مکمل نہیں ہوتی، اس لیے کہ جب بھی آپ جس چیز میں آپ تسکین محسوس کر رہے ہوتے ہیں کچھ دیر بعد آپ اسی میں بیزاری محسوس کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ اس کا اینڈ بیزاری ہے۔ آپ جسمانی لذت کا کوئی کام دنیا کا کر لیں، اس کا اینڈ بیزاری ہے۔ آپ ایک دفعہ تو لذت محسوس کر رہے ہوتے ہیں، تھوڑی دیر بعد آپ اس میں بیزاری، حتیٰ کہ کھانا بھی جب آپ کھا رہے ہوتے ہیں تو جو بھوک لگی ہوئی تو آپ مرتے جا رہے ہوتے ہیں ایک کھانے کے لیے، تو تھوڑی دیر بعد وہی کھانا آپ کے سامنے پڑا ہوتا ہے، آپ کا دیکھنے کو دل نہیں کر رہا ہوتا۔ اللہ حاصل قیاس وہ معاملات آپ کے رہن سہن کے ہوں، آپ کے گھر کی بات ہو، ہر چیز کے بارے میں بالآخر انسان جو ہے وہ اپنے معاملات سے فیڈ اپ ہو جاتا ہے، تھک جاتا ہے، لیکن جب وہ تھکتا ہے تو نئی نئی راہیں ڈھونڈتی ہے۔ روحانی تقاضے تو ملحوظ نہیں ہیں۔ آپ اندازہ کیجئے کہ اس بابے کو جس نے یہ حرکت کی ہے اور اپنی بیوی کے ساتھ یہ حرکت کرواتا رہا ہے، اس کو آخر وجہ کیا تھی؟ یعنی صرف اور صرف نئے راستے جو ہیں اپنے لذت کے لیے اور اپنے تلذذ کے لیے اس نے نئے راستے تلاش کیے، اور ان راستوں کو تلاش کرنے کے بعد پھر وہ سوائے اس کے کہ وہ اس وقتی لذت کو حاصل کرتے ہیں، اس کے بعد پھر بیزاری ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ وہ مطمئن ہو جاتے ہیں، مطمئن کوئی بھی نہیں ہوتا، بلکہ ان معاشرے کے اندر میں تو یہ مثال دیا کرتا ہوں کہ وہ پورا معاشرہ چاہیے تو یہ کہ وہ مادر پدر آزاد معاشرہ ہے اور ان کو ہر چیز میسر ہے، تو ان کو تو مطمئن ہونا چاہیے، آسودہ ہونا چاہیے، ان کو آسودہ ہونا چاہیے۔ پھر اس کے بعد کیا کرنا ہے انہوں نے اس کے بعد کیا کرنا ہے کہ وہ وہاں پہ آپ دیکھیں کہ پوری دنیا میں جن ممالک کے اندر خودکشی جائز ہے قانونی طور پر، ان ممالک کے اندر ترقی یافتہ ممالک ہیں سارے کے سارے، بالکل، جاپان اس میں شامل ہے، سوئٹزرلینڈ اس میں شامل ہے، اور باقاعدہ اس میں آپ نیٹ پہ جا کے دیکھیں ڈیتھ پارلر بنے ہوئے ہیں، گلیمرائز کرتے ہیں، ہاں جی گلیمرائز کرتے ہیں، کسی نے مرنا ہے تو آ جائے، ہم آپ کو جو ہے موت بھی دیں گے، اور اس کے اوپر ریٹ لکھے ہوئے، صرف مرنا ہو تو اتنے یورو، اور اگر آپ نے ساتھ جو ہے وہ تجہیز و تکفین بھی کرنی ہے تو پھر اتنے یورو۔ اور کیوں؟ اس لیے کہ اس کے بعد بیزاری ہے اور مقصد زندگی کا ہے کوئی نہیں، اور جب بیزاری آ جاتی ہے تو پھر لوگ کہتے ہیں چلیں دنیا کے معاملات سے اب ہم نے سارا کچھ حظ اٹھا لیا ہے، لطف اٹھا لیا، اب مرتے ہیں۔ روحانی تقاضا اگر ملحوظ ہو تو یہ زندگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اور اللہ نے فرمایا بہت بڑی نعمت ہے، لہٰذا اس نعمت کو اس طرح ضائع نہیں کرنا چاہیے، اور خام خواہ جو دیوی جو یہ جان جو ہے اللہ تعالیٰ کی، یہ زندگی اللہ تعالیٰ کی امانت ہے، ہم اس کو اپنی مرضی سے نہ لے سکتے ہیں نہ اس کو ختم کر سکتے ہیں، اپنی نہ کسی کی، نہ اپنی نہ کسی کی۔ لہٰذا جب اللہ تعالیٰ نے یہ دی ہے، یہ تصور ہی نہیں ہے، لہٰذا اس تصور میں چاہے آپ دنیا میں زندہ رہتے ہوئے ضائع کر دیں چاہے مر کے ضائع کر دیں، تو یہ تصور ہے، اس میں کسی اپنی بیوی کے کسی مقدس رشتے کا نہ کوئی تقدس باقی رہتا ہے، نہ کسی آپس میں کوئی روایات باقی رہتی ہیں، اور ایک ہی صرف اور صرف جسمانی تلذذ اور اپنی ایک بات سامنے رہتی ہے، اور اس میں لوگ نئے طریقے ڈھونڈتے ہیں۔ یہ تو ایک بات رپورٹ ہوئی ہے، پتہ نہیں کتنی باتیں اس وہاں پہ ہوں گی، کیا کچھ ہو رہا ہے، لہٰذا اس کے علاوہ اس کے اندر اور کوئی چیز نظر نہیں آ رہی، اور وہ جو تہذیب اپنے خنجر سے خودکشی کر رہی ہے، تو وہ یہ اقبال کا یہ جو مصرع ہے اور اقبال کا جو شعر ہے، یہ اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ پریکٹیکلی وہاں پہ ہمیں نظر آ رہا ہے۔